اسٹیٹ ورسز 200. یہ ایک تیسرا کیس ہے کانسٹیٹیوشنل جو کانسٹیٹیوشنلی بہت امپورٹنٹ ہے ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ ہے اسٹیٹ ورسز 200. اچھا جی، اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں. 7 اکتوبر کو اسکندر مرزا جو کہ پریزیڈنٹ تھا، اس نے مارشل لا لگا دیا تھا. ایوب خان کو بنا دیا تھا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر CMLA، اور خود یہ پریزیڈنٹ ہی تھا. اچھا جی، اب ہوا اس طرح تھا کہ ایک بندہ تھا 200 نام کا. اب یہ 200 صاحب نے ایک مرڈر کر دیا تھا بلوچستان میں. ٹھیک ہے، تو بلوچستان میں ایک FCR رائج تھا. تب FCR کے تحت جو ڈیسیجن ہوتے تھے وہ کرتے تھے کونسل آف ایلڈرز. تو ان کے جو ایلڈرز تھے، سمجھدار لوگ، اس کو لویا جرگا بھی کہتے ہیں. اب اس کے تحت اس کو سزا ملی، سزائے موت مل گئی. ٹھیک ہے، اب 200 نے یہ کیس چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں. یہ سب 7 اکتوبر سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ان دنوں 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اڈاپٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اب 200 نے آرگو کیا کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک پروویژن ہے ایکول پروٹیکشن بیفور لا. ٹھیک ہے جی، ایکول پروٹیکشن بیفور لا. اور اگر ہم اس کو دیکھیں اس کلاز کو، تو یہ جو FCR ہے یہ ایکول پروٹیکشن نہیں دیتا. لہٰذا اس کو آپ کیا کریں، اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے، اس کو ڈیزالو کرتے ہیں یا ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور مجھے بری کر دیں. ٹھیک ہے، تو جو لاہور ہائی کورٹ تھی اس نے ایسے ہی کیا، اس کو بری کر دیا 200 کو. ٹھیک ہے، اور FCR ہے، ٹھیک ہے، ڈکلیئرڈ انکانسٹیٹیوشنل. ٹھیک ہے، اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا تو کیا ہوا، فیڈرل گورنمنٹ جو تھی اپیل کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے، اور یہ اپیل 7 اکتوبر سے پہلے کی ہوئی تھی، لیکن ڈیلے ہو گیا کام. یہ فکس ہوئی 13 اکتوبر کو. 13 اکتوبر کو کیا تھا، مارشل لا لگ گیا تھا، اور جو CMLA چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اس نے پروکلیم کیا تھا ایک مارشل لا ریگولیشن. لاز کنٹینیوس ان فورس آرڈر. اس آرڈر کے تحت یہ تھا، 2 چیزیں تھیں. پہلا تھا کہ جو ملک ہے وہ ایز مچ ایز پاسبل وہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت ہی چلے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے لاز کنٹینیوس ان فورس یہ اس سے اوپر کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے اوپر ہے. دوسرا یہ کہا تھا کہ 1956 جو ہے
اس کو ایبروگیٹ تو کر دیا ایکسپریسلی، مطلب بالکل اس کو ختم کر دیا. یہ ایک ویسے سٹل سی انہوں نے پروویژن تھی کہ جہاں پہ ضرورت ہوگی اس کے بغیر نہیں کام چلے گا تو وہاں پہ 56 کو ہم چلا سکتے ہیں، لیکن اس کو ایبروگیٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے چیلنج کیا. اب ہوا یہ تھا کہ اب 13 اکتوبر تھا، مارشل لا لگ گیا تھا، نیا مارشل لا ریگولیشن آ گئی تھی. تو سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایک تھیوری کا سہارا لیا، ہانس کیلسن کی تھی، تھیوری آف پازیٹیوزم. تھیوری آف لیگل پازیٹیوزم میں یہ تھا کہ ایک ریولوشن جو ہے، انقلاب، وہ ایک یونیورسلی ریکگنائزڈ طریقہ ہے جس سے کوئی بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے. ریولوشن کب آتی ہے؟ جب جسے لوگوں نے اپوز نہ کیا ہو. اب اپوز نہیں کیا تو اس کا مطلب لوگ خوش ہیں. تو اس طرح کی ریولوشن کے نتیجے میں جو ہے ان کو آئین چینج کرنا، ختم کرنا وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اتھارٹی آ جاتی ہے. اور اس سچویشن میں ایک جو سب سے خطرناک بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو کورٹس ہیں وہ بھی اپنی جورسڈکشن لوز کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایلین کنسیپٹ تھا اور یہ کوئی اتنا قانون کی دنیا میں کوئی یونیورسلی ریکگنائزڈ تھیوری نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اس کا سہارا لے کے مارشل لاء کو ریگولیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس کو ریگولیٹ کر دیا. دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سٹیزنس کے، جو دیے تھے 1956 کے کانسٹیٹیوشن نے، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب فنڈامنٹل رائٹ ختم ہو گئی ہیں، 1956 کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اکارڈنگلی جو لاہور ہائی کورٹ نے ایف سی آر کو انلیگل ڈکلیئر کیا تھا وہ کیا ہو گیا ہے جی؟ لیگل، کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو لیگل ڈکلیئر کر دیا تو ایف سی آر کا جو فیصلہ تھا وہ بھی لیگل ہو گیا. ٹھیک ہے، 200 صاحب کو پھانسی ہو گئی. اب اس کی انالیسس آپ کریں تو یہ بھی کوئی اتنا اچھا ڈیسیجن کوئی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپیل تو چل رہی ہے مارشل لاء لگنے سے پہلے. سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی تھی کہ چونکہ اس کی اپیل پہلے کی چل رہی ہے تو اس کو ہم 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی اس کو ہم ایکوٹ کر سکتے ہیں، بری کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے مارشل لاء کو جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنا زیادہ ضروری سمجھا اور اس کو بڑی جلدی میں انہوں نے ریگولیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ حامد خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا، وہ حامد صاحب اپنی بک میں کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے بہت جلدی کی. اگر ایون کہ اگر انہوں نے ریگولیٹ بھی کرنا تھا، ریگولرائز بھی کرنا تھا مارشل لاء کو، تو وہ اس طرح کر سکتے تھے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے، کیونکہ سونر اور لیٹر اس کو چیلنج تو کر ہی دینا تھا کسی نہ کسی نے کورٹس میں، تو تب اس پہ فیصلہ کر لیتے، بجائے اس کے کہ ایک کیس ہے اس میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے تو آپ انڈائریکٹلی گھما کے اس کو ریگولیٹ کر دیا، اس کو ریگولرائز کر دیا، لیگل ڈکلیئر کر دیا. تو اس میں اس کے جو ریپرکشنز تھے وہ بڑے گریو تھے. مارشل لاء لگ گیا، ڈیموکریسی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک ایولیوشن، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے ریلیشنز خراب ہو گئے. ٹھیک ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس جو تھے. اچھا، ایک اور چیز
جسٹس اے آر کارنیلیس. اب انہوں نے اوور آل ججمنٹ جو تھی اس کے ساتھ اکتفا کیا تھا, ایگری کیا تھا, لیکن انہوں نے ایک چیز پہ آبجیکٹ کیا تھا, فنڈامنٹل رائٹس والی چیز پہ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اپنی ویلیڈیٹی اس سے کانسٹیٹیوشن سے نہیں لیتے ہیں, یہ ہر شخص کے پاس اپنے امپیریٹیو ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ اس کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں, اس کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو کانسٹیٹیوشن میں اگر نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا, تو پھر بھی یہ رائٹس ایگزسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا, تو فنڈامنٹل رائٹس ابالش کر دیے. میجورٹی آف جو ججمنٹ تھی کورٹس کی جو ہے ریٹ وہ لوز ہو گئی. اور اس کا یہ نقصان ہوا تھا کہ بس مزید جو فردر مارشل لاز لگے, یحییٰ ضیاء الحق مشرف, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ایک راستہ کھل گیا. اگر کورٹس ادھر ہی تھوڑی سی کریجیس ججمنٹ دے دیتی تو شاید وہ بعد میں نہ ہوتے. تو ایک اس کا ڈومینو افیکٹ تھا, یہ اس کی سگنیفیکنس ہے. تو آئی ہوپ آئی میڈ مائی پوائنٹ, آپ کو سمجھ لگی. ٹھیک ہے, تھینک یو.